اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ رسالہ یا رسول اللہ وہ ہاتھ بلند کر کے سپر پاور نعرہ حیدری نعرہ حیدری یا علی حسینیہ حسینیہ یزیدیہ یزیدیہ نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد سامعین کرام، حضرات گرامی قدر، اس انتہائی متبرک اور انتہائی مقدس مجلس سے خطاب کی سعادت حاصل کرنے کے لیے میں نے آپ بزرگوں، نوجوانوں اور بچوں کے سامنے قرآن پاک کے انتہائی پاک کلمات کو اس مجلس کا موضوع سخن قرار دیا ہے۔ قرآن سننے والے، قرآن پڑھنے والے، قرآن پر ایمان رکھنے والے ہم سب تشریف فرما ہیں، بزرگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، ہر ایک کا ایمان ہے قرآن پر، ہر گھر میں قرآن ہے، ہر آدمی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اس کی تلاوت کرتا ہے۔ دیکھیں کہ یہ آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ مبارکہ آل عمران، تیسرا سورہ، اس میں رب کائنات، پروردگار عالم، خالق ارض و سما، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین، ابصر الناظرین، اسمع السامعین، جار المستجرین، امان الخائفین، کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ توجہ فرمائے گا سننے والے کی۔ سالانہ آپ کی خدمت میں یہ حاضر دے رہا ہوں دوسری مرتبہ میں۔ ومن ارشاد ہو رہا ہے، ومن یب، اللہ کہہ رہا ہے ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، مالک ارشاد فرما رہا ہے جو بھی غیر اسلام کو دین بنائے گا فلن یقبل منہ، تو ہم اس سے اس کا دین قبول نہیں کریں گے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، مجھے بہت سی باتیں کرنی ہے آپ سے انشاءاللہ آیتوں کی روشنی میں، اور ایسا انسان جو غیر اسلام کو اسلام بنا رہا ہے جب قیامت میں آئے گا تو من الخاسرین، خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہوگا۔ عزیزوں، یہ آیہ مبارکہ کا ترجمہ ہے جو میں نے اپنے سننے والوں کی خدمت پیش کیا۔ اب اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم ابتدائی گفتگو میں، تمہیدی بیان میں، اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ وہ قرآن جس کو اللہ نے نور بنایا، وہ قرآن جس کو اللہ نے ہدایت بنایا، وہ قرآن جو بشارت بھی ہے، نذارت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، اس قرآن میں اللہ نے جب دین کا تعارف کرایا
کہ جو اللہ نے دین بھیجا ہے یہ دین کیا ہے جس کو نہ ماننے سے خسارہ ہی خسارہ ہے نا. تو جب میں نے قرآن کھولا تو اللہ نے قرآن مجید میں سورہ مبارکہ توبہ 9واں سورہ ہے, 9ویں سورہ میں آپ کو یہ آیت مل جائے گی. دین کا تعارف کراتے ہوئے ارشاد فرمایا, اب میری گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے, میرا ساتھ دیتے رہیے گا. یہ ساری آیتیں پڑھنی ہیں انشاءاللہ کسی نتیجے تک, اور حوالے دے رہا ہوں انشاءاللہ تاکہ آپ جا کر گھر میں اطمینان سے جب بیٹھیں تو قرآن مجید کھولیں اور آیتیں نکالیں اور دیکھیں کہ ہم, اور فخر کریں کہ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں اس کے بارے میں اللہ نے کیا کہا ہے. سورہ توبہ میں کہتا ہے 9واں سورہ, هو الذی, انشاءاللہ وہ جملے ضائع نہیں جائیں گے, صاحبان فکر بیٹھے ہوئے, هو الذی, اللہ کہہ رہا ہے, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق, اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا. لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ, چلتے رہے گا میرے ساتھ ساتھ چلتے رہے گا. لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ, تاکہ اللہ اپنے اس دین کو سارے مذہب پر, سارے ادیان پر غالب کر دے, غلبہ دے دے. یہ سورہ توبہ کی آیت. کیا کہا اللہ نے؟ جو دین ہے ہمارا وہ دین حق ہے, ٹھیک ہے نا. اور ابھی جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی اس میں کیا کہتا ہے اللہ, وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِینًا, جو غیر اسلام کو دین بنائے گا قبول نہیں ہوگا. 2 آیتیں ہو گئی. اور اب وہ آیت پڑھ رہا ہوں جو ہر سننے والے کے ذہن میں, ان الدین عند اللہ الاسلام, دین اللہ کے پاس اگر کوئی ہے تو فقط اسلام ہے. 3 مقام پہ میں نے پڑھ دیا آپ کے سامنے, ہے نا. اب مجھے اجازت دیں کہ میں پھر قرآن مجید کو کھولوں, ہے نا, اور آپ کے ذہن میں یہ جملوں کو تازہ کروں. اللہ نے ایک مقام پر دین کا تعارف کراتے ہوئے ارشاد فرمایا, کیا ارشاد فرمایا؟ فرمانے لگا, ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین, ہم نے تمہارے لیے دین کو مصطفیٰ بنایا ہے. ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین, ہم نے تمہارے لیے دین کو, کوئی پیغام ہے انشاءاللہ آج کے مجلس کا آیتوں کی روشنی میں, ہم نے تمہارے لیے دین کو مصطفیٰ بنایا. تو مالک تو نے مصطفیٰ بنا دیا, کہ ہمیں کرنا کیا ہے؟ کہا فلا تموتن الا وانتم مسلمون, تو دیکھو جب تمہیں موت آئے تو اسلام پر مرنا. ماشاءاللہ سلامت رہے, ہے نا. تو دین ہے مصطفیٰ. اب مصطفیٰ کے چاہنے والے ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں. مصطفیٰ کے معنی چنا ہوا, مصطفیٰ کے معنی منتخب, مصطفیٰ کے معنی انتخاب شدہ, مصطفیٰ کے معنی جسے چن لیا جائے, ہے نا. تو دین حق ہے, توجہ فرمائیے گا, دین مصطفیٰ ہے نا. اب قرآن مجید میں نے پھر بولا تو اللہ نے ایک مقام پر قرآن مجید میں دین کا تعارف پھر کرایا لیکن لفظ کو بدل دیا. ارشاد فرمایا, ابھی میں 1-2 آیتیں پڑھوں گا آپ کے سامنے تاکہ پیغام مکمل طور پہ واضح ہو جائے. پہلے سورہ روم کی آیت پڑھا ہوں, اس میں اللہ کہتا ہے 2 لفظ دیے ہیں, وہ دونوں لفظ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. فَأَقِمْ وَجْهَكَ, میں آہستہ پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں جملے اتر جائیں. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا, اللہ کہتا ہے اپنی پوری زندگی کو, اپنے رخ حیات کو موڑ دو اس دین کی طرف جو سیدھا ہے. آپ بولیں گے تو مجھے مزہ آئے گا پڑھنے کا, ہے نا. میں آپ کی جناب, یہ آپ ترجمہ آپ نے کہاں سے کیا؟ ترجمہ کیا میں نے لفظ حنیف کا, ہے نون یہ فے, صاحبان فکر بیٹھے ہوئے, حنیف کے معنی سیدھا. تو مالک کیا کہتا ہے ہم سے؟ اپنی زندگی کو موڑ دو, اپنے رخ حیات کو موڑ دو. مالک کس طرح موڑے؟ کہا اس دین کی طرف موڑو جو حنیف ہے یعنی سیدھا ہے. پھر کہتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, اللہ نے پوری انسانیت کو اپنی بنائی ہوئی فطرت پر پیدا کیا. ذالک الدین القیم, اور کہتا ہے یہ دین حنیف بھی ہے اور قیم بھی ہے. حنیف یعنی سیدھا, قیم یعنی مضبوط, ہے نا. یہ آیتیں آپ نے سنی ہوئی ہیں لیکن مجھے کوئی رزلٹ دینا ہے, اور رزلٹ دینا ہے قرآن مجید کی آیت سے نکالنا ہے. آپ کی رگوں سے محبت علی پھوٹے گی انشاءاللہ, میرا ساتھ دیتے رہیے گا. دین حق ہے, دین اسلام ہے, دین مصطفیٰ ہے, دین حنیف ہے, دین قیم ہے. حنیف سیدھا, قیم یعنی مضبوط. اب مجھے اجازت دیں, قرآن میں اللہ ایک مقام پہ کہتا ہے, ایک مقام پہ اللہ کہتا ہے, ٹھیک ہے نا, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. ترجمہ کر دوں, پوری آیت کا ترجمہ نہیں کر رہا. اللہ کہتا ہے ہم نے دین کو تمہارے لیے مصطفیٰ بھی بنایا, مرتضیٰ بھی بنایا. ماشاءاللہ سلامت ہے, اٹھتے بیٹھتے دین مل کے سارے یا علی مل کے بولے, مل کے یا علی یا علی یا علی.
آواز نہیں آ رہی ہے, سارے جواب نہیں دے رہے. نعرہ طاقت سے لگا لیکن جواب نہیں آیا ہے. اب جو جملہ میں ہدیہ کر رہا ہوں اس کے بعد خاموش نہیں بیٹھنا ہے. دین حق ہے, دین اسلام ہے, دین مصطفیٰ ہے, دین مرتضیٰ ہے, دین حنیف ہے, دین قیم ہے. ابھی تھکیے گا نہیں, میں ابھی 2-3 آیتیں اور پڑھ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. ابھی جملہ مکمل ہو جائے انشاءاللہ تو آپ کی سماعتوں پہ جملہ ہدیہ کر دوں گا میں. قرآن کی آیت سے جملہ نکال رہا ہوں میں. کیا ہے دین مصطفیٰ, کیا ہے دین مرتضیٰ, کیا ہے دین قیم, قیم یعنی مضبوط, کیا ہے دین مصطفیٰ, ہے نا, مصطفیٰ یعنی چنا ہوا, مرتضیٰ یعنی اللہ کا پسندیدہ. تو دین حق بھی ہے, دین مصطفیٰ بھی ہے, دین مرتضیٰ بھی ہے. اور اب جا کے قرآن میں دیکھو, اللہ قرآن میں کہتا ہے, اللہ قرآن میں کہتا ہے لہو دین و واسبن افا غیر اللہ تتقون. ہمارا دین واسب ہے. واسب وہ جو ہمیشہ چلتا رہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, پیچھے والے بولو. واسب واو الف صاد میں, واسب وہ کہاں پہ لکھا ہے, سورہ نحل کے اندر. واسب وہ جو ہمیشہ چلتا رہے, واسب وہ جس میں انقطاع نہ ہو, واسب وہ جس میں رکاوٹ نہ ہو, واسب وہ جو کنٹینیوس رہے. تو دین مصطفیٰ بھی ہے, دین مرتضیٰ بھی ہے, دین حق بھی ہے, دین قیم بھی ہے, دین حنیف بھی ہے, دین سیدھا بھی ہے, دین واسب بھی ہے. اور اب سورہ زمر پڑھ دوں, 39واں سورہ. اللہ کہتا ہے الا للہ الدین الخالص. آگاہ ہو جاؤ کہ خالص دین اگر کوئی ہے تو فقط اللہ کا ہے. تو دین کیا ہے, خالص. تو بتا دیا اللہ نے کہ میرا دین ہے خالص. اب وارث وہ ہوگا کہ جس کے نہ شجرے میں ملاوٹ ہو نہ عقیدے میں. مولا آباد رکھے آپ کو, سلامت ہے. مل کے سارے اللہ اکبر. یا رسول اللہ, مل کے بولے, مل کے سارے یا رسول اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آگے آگے جلدی آگے آگے یا علی. اچھا آپ بڑا بیدار بیٹھے ہوئے ہیں. اب میرے جملے مجھے امید ہے انشاءاللہ جملہ رائے گا نہیں جائے گا. مولا سے مدد مانگ رہا ہوں. ابھی میں نے ایک آیت چھوڑی بھی ہے, اجازت ہے پڑھوں؟ میں صرف اشارہ کروں گا. اور قرآن مجید کو 6666 آیتیں ہیں قرآن میں, 114 سورے ہیں, 30 پارے ہیں, ہے نا. کتنا بڑا قرآن ہے نا. پوری ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں یہ والا. پچھلی آیتیں اگر آپ نے سن لی ہے بیداری سے تو یہ جملہ رائے گا نہیں جائے گا. پیچھے والا بیدار ہو, ٹھیک ہے نا. اب یہ ماننے والے بیٹھے ہوئے ہیں, علی کا نعرہ لگا رہے ہیں, ہے نا, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, یا علی یا علی یا علی. اس کو ہدیہ کر رہا ہوں میں. دین مصطفیٰ, مصطفیٰ کے معنی منتخب, جو جسے چن لیا جائے, ہے نا. دین مرتضیٰ جو اللہ کا پسندیدہ, ٹھیک ہے نا, جو اللہ کا پسندیدہ. مصطفیٰ کے معنی چنا ہوا, ٹھیک ہے نا. تو اللہ کیا کہتا ہے, اللہ کیا کہتا ہے کہ ہمارا نبی بھی مصطفیٰ, ہمارا دین بھی مصطفیٰ. نہیں معلوم جملہ میرا پہنچا کہ نہیں پہنچے گا بھائی. دین مصطفیٰ ہے نا, اور محمد بھی مصطفیٰ ہے, اور مصطفیٰ کے معنی چنا ہوا, ٹھیک ہے نا. اب ذرا قرآن میں دیکھیں کہ یہ لفظ مصطفیٰ کہیں استعمال ہوا ہے. تو سورہ فاطر میں اللہ کہتا ہے, میں اب نہیں معلوم یہ جملہ میرا ہدیہ ہوگا نہیں ہوگا, جو تھک گیا ہے وہ نکل کے سامنے آ جائے, اگر تھکا نہیں ہے تو رگوں سے محبت علی پھوٹے گی. سورہ فاطر میں اللہ کہتا ہے, پڑھ دوں آیت میں, ہے نا, دین بھی مصطفیٰ, دین بھی مصطفیٰ, میرا محمد بھی مصطفیٰ. اور اب سورہ فاطر میں کہتا ہے, جا کے ترجمہ کروا لو, ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. ہم نے قرآن کا وارث جنہیں بنایا ہے وہ ہمارے مصطفیٰ بندے ہیں. مصطفیٰ قرآن میں اسے کہتے ہیں جو ماضی میں کبھی کافر نہ رہا ہو. ماشاءاللہ مولا بات رکھے, مل کے کبھی کافر نہ رہا ہو. ماشاءاللہ یا علی مدد. اچھا اب مجھے وہ آیت پڑھنی ہے. ابھی آیتیں نہیں چھوڑ رہا ہوں پڑھنا, ہے نا. آیتیں سنانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. اب وہ آیت پڑھ رہا ہوں جو ہر بچے, ہر نوجوان, ہر بزرگ, میرے بزرگ بیٹھے ہیں, بچے ہی بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, نوجوان بھی ہیں, ہر سننے والے کے ذہن میں یہ آیت. اب میں پڑھوں گا تو ابھی آپ تک پہنچ جائیں گے اس سے, ہے نا. اچھا آپ کو کہتے ہیں جناب اتنی سنی ہوئی آیت ہے 50,000 دفعہ کی. اچھا بھائی تو کیا 50,000 دفعہ سنی ہوئی آیت تو کیا پڑھی نہیں جائے؟ قرآن ہے نا, قرآن ہے. اور جانتے ہیں قرآن کی عظمت کیا ہے؟ اپنے مولا امام رضا کی حدیث کا ایک مفہوم بیان کر رہا ہوں. مفہوم قرآن کی عظمت کے اوپر میرے مولا فرماتے ہیں, ہے نا, کیا فرماتے ہیں, اس کی مثال بیان کر رہا ہوں. دیکھیں اس مجمع میں بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, جوان بھی ہیں اور بزرگ بھی ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا جو 60 سال کا اس وقت بیٹھا ہوا ہے انشاءاللہ 5 سال کے بعد 65 سال کا ہو جائے گا. جو آج پیدا ہوا ہے بچہ وہ 5 سال کے بعد 5 سال کا ہوگا. ایسا ہی ہے نا.
جو پچھلے سال 10 سال کا تھا اس سال 11 سال کا ہو گیا. کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہے بالکل. بھائی یہی تو میں کہہ رہا تھا, جو 10 سال کا ہے وہ 10 سال کے بعد 20 سال کا ہوگا. جو 20 سال کا آج بیٹھا ہوا ہے وہ انشاءاللہ 10 سال کے بعد 30 سال کا ہو جائے گا. ایسا ہی ہے نا. تو جو بچپنا ہے وہ بڑھ کے جوانی میں جائے گا, جوانی جائے گی بڑھاپے کی طرف, ٹھیک ہے نا. تو ہم وہ ہیں جن کے اوپر سے زمانہ گزرتا ہے. میرے امام فرماتے ہیں قرآن وہ کتاب ہے جو زمانے کے گزرنے سے کبھی پرانی نہیں ہوتی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سلامت رہے مولا, مولا آباد رکھے آپ کو, سلامت رہے. قرآن کی پرانا نہیں ہوگا کبھی. یا علی ماشاءاللہ. اللہ صلی علی محمد و علی محمد. ایک طرح بلند آواز سے زور دور پڑھ دے محمد و علی محمد پر. اللہ صلی علی محمد و علی محمد. اچھا اب میں آیت پڑھ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. مشہور آیت ہے ہر سننے والے کے ذہن میں. اب دیکھیے گا جو زاویہ فکر دینا ہے, جو اینگل بیان کرنا ہے, جو جہت بیان کرنی ہے وہ آپ تک پہنچا دی. میں نے مولا سے مدد مانگ رہا ہوں کہ زبان میں تاثیر آ جائے اور آپ تک پہنچا دوں, ٹھیک ہے نا. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والوں, ٹھیک ہے نا. اطیعوا اللہ, اللہ کی اطاعت کرو. واطیعوا الرسول, اور رسول کی اطاعت کرو. میں نے کہا نا یہ بچے بیٹھے, بزرگ بیٹھے. بزرگ تو جانتے ہیں, بچوں سے کہہ رہا ہوں, بڑا آسان ترجمہ ہے. اللہ کہتا ہے اے ایمان لانے والوں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی بھی اطاعت کرو. بس دو کی اطاعت کرو نہیں. آیت آگے بڑھی, وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. یہ اتنا مجمع جو بیٹھا ہوا ہے اسے کوئی پیغام دینے آیا ہوں. قرآن مجید کا ہے نا, وَأُولِي الْأَمْرِ. جتنا بیدار رہیں گے آپ اتنا پڑھنے میں مزہ آئے گا اور سننے کا مزہ بھی آئے گا انشاءاللہ. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, اور فقط اللہ کی اطاعت نہیں, فقط رسول کی اطاعت نہیں, اللہ کی بھی اطاعت, رسول کی بھی اطاعت, اور ان صاحبان امر کی اطاعت کرو منکم, جو تم میں سے ہیں. میں نے کوئی تفسیر بیان نہیں کی, میں نے کوئی کسی محدث کا جملہ بیان نہیں کیا, نہ کسی مفسر کا جملہ ہے یہ, نہ میرا نہ آپ کا, نہ کسی ہسٹورین کا, نہ مورخ کا, نہ دانشمند کا, نہ مجتہد کا, نہ مفتی, کسی کا نہیں ہے. یہ رب کائنات بول رہا ہے, ارحم الراحمین بول رہا ہے, اکرم الاکرمین بول رہا ہے. آپ کو بیدار کر رہا ہوں میں کہ اتنی دیر سے مجلس ہو رہی ہے, مجھے احساس ہے نا, لیکن آپ اگر جتنا بیدار رہیں گے اتنا میں پڑھ سکوں گا, ہے نا. یہ جملہ کس کا؟ رب کائنات کا. کیا اللہ نے کہا بھائی اللہ کی اطاعت کرو, مالک بس اللہ کہا کہ نہیں, وہ اطیعوا الرسول, اور میرا جو رسول ہے اس کی بھی اطاعت کرو. مالک بس دو کی کہا نہیں, دو کی نہیں, وہ اولی الامر, اور ان صاحبان امر کی کرو منکم, جو تم میں سے ہیں. منکم کا ترجمہ کیا ہے؟ جو تم میں سے ہیں. آپ جانتے ہیں یاروں نے کیا کہا یہاں پر, کہنے کہ بھائی اللہ نے جب کہا ہے کہ اولی الامر منکم ہم میں سے ہوگا تو ہم خود ہی بنائیں گے, اللہ کیوں بنائے گا؟ مولا آباد رکھے. مجھے جملہ کہنا ہے, ذرا مل کے آواز آنی چاہیے, مل کے مجلسی لوگ بیٹھے ہوئے جھامرا کے میرا ساتھ دیتے رہے, ٹھیک ہے نا. میں نے نہیں کہا بھائی منکم کا ترجمہ کیا ہے, آپ کریں میں کروں کوئی بھی کرے. منکم, من کے معنی سے, کم کے معنی تم. الامر وہ ہوگا جو تم میں سے ہوگا. تو کہنے والوں نے کہا, لکھنے والوں نے لکھا کہ جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ صاحب الامر وہ ہوگا جو ہم میں سے ہوگا, تو ہم خود ہی بنائیں گے, اللہ کیوں بنائے گا, ہے نا. تو دلیل کیا دی؟ منکم, وہ تم میں سے ہوگا. اب میں جواب میں حدیث نہیں آیت پڑھ رہا ہوں. سورہ جمعہ میں اللہ کیا کہتا ہے, آج جمعے کے دن ہے, هو الذی بعث, بیدار رہنا, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. اللہ وہ ہے جس نے امیوں میں ایک رسول بھیجا, منہم, جو ان میں سے ہے. تو جب تم رسول نہیں بنا سکتے تو رسول کا وارث کیا بناؤ گے؟ والا بات منکم وہاں پر ہے, صلی علی محمد و علی محمد. بلند آواز سے دور نہیں پڑا ابھی آپ نے. تھک تو نہیں گیا حضرات, پر ہوں ہاں کرتے رہے, آواز آنی چاہیے, ہے نا. درود چاہے ایک پڑھا جائے, 10 پڑھے جائیں, ہے نا, پڑھیں پوری طاقت کے ساتھ, تاکہ جب بچے نوجوان بیٹھے نوجوانوں سے خاص طور پہ کہہ رہا ہوں پوری طاقت لگائے کرو, ٹھیک ہے نا. پڑھنا بھی ثواب ہے,
آل محمد کا ذکر ہو رہا ہے, میں فضائل پڑھ رہا ہوں, آپ فضائل سن رہے ہیں, خدا آپ کی باتوں کو قبول فرمائے, ہم سب کی باتوں کو قبول فرمائے. لیکن اب میں اس آیت کو پڑھنے کے بعد یہ جملہ تو میں نے مرتضی بیان کر دیا, کہنا کیا چاہ رہا ہوں, مجھے پیغام کیا دینا ہے. پیغام یہ دینا ہے کہ ترجمہ آپ کے ذہن میں آ گیا, اللہ کی اطاعت, رسول کی اطاعت, اور کس کی بولتے رہیے گا, اولو الامر کی, ٹھیک ہے نا. عجیب بات ہے, پیچھے والا آواز آ رہی ہے, عجیب بات ہے, اللہ نے جب اپنا ذکر کیا تو کہا اطاعت کرو, جب رسول کا ذکر کیا تو کہا اطاعت کرو, جب صاحبان امر کی بات آئی تو کہا اطاعت کرو, لفظ نہیں بدلا ہے نا, اطاعت اطاعت اطاعت, تینوں جگہ پہ اطاعت. لیکن جب ماں باپ کا ذکر کیا تو لفظ بدل دیا, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. جن تک میرا پیغام پہنچ رہا, ذرا بولے میرے ساتھ مل کے ذرا, ٹھیک ہے نا بھائی. قرآن بول رہا ہوں, میں قرآن پڑھ رہا ہوں, میں نہیں بول رہا ہوں, ہے نا. اللہ کے لیے اطاعت, رسول کے لیے اطاعت, الامر کے لیے اطاعت. لیکن عجیب بات ہے, جب ماں باپ کا ذکر کیا لفظ بدل دیا, کیا کہنے لگا, بالوالدین احسانا, ماں باپ کے ساتھ احسان کرو, ٹھیک ہے نا. مالک کوئی نہ کوئی راز تو ہے, کوئی نہ کوئی فرق تو ہے دونوں جملوں میں. اللہ لفظوں کو بے مصرف استعمال نہیں کرتا بھائی. جہاں اللہ نے کہا ہے اطاعت وہاں احسان کہتا ہے, جہاں احسان کا ہے وہاں اطاعت کہتا ہے. لفظوں کی کمی تھوڑی اللہ کے پاس ہے نا. لیکن مالک کوئی عمل, کوئی لفظ بے حکمت قرآن میں استعمال نہیں کرتا ہے نا. اب دونوں لفظوں میں اگر میں فرق بیان کر سکا تو ایک خوبصورت نتیجہ جب نبی کے چاہنے والے بیٹھے ان تک پہنچ جائے گا. اور میں آپ کو سنا رہا ہوں یہاں سے آخر تک, آپ زمانے کو سنائیں, بیدار ذہن ہے آپ کے, جملے کو آپ پک کر رہے ہیں انشاءاللہ. مولا آپ کی سماعتوں کو اور معراج عطا کرے اور پرواز دے, ہے نا. بس جملے کو ضائع نہ کریے گا. دونوں میں فرق بیان کر دیا اگر میں نے تو ایک بڑا خوبصورت حسین نتیجہ ہے جو آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. اللہ کی اطاعت, رسول کی اطاعت, الامر کی اطاعت, اور ماں باپ کے لیے احسان کرو. مالک فرق کیا ہے ان دونوں میں, جائیں جا کے لغت اٹھائیں عربی کا, آپ کو فرق ملے گا. اطاعت کے معنی ہیں, مثال دے دوں, بچہ بیٹھا ہوا ہے, کوئی بزرگ سے کہیں جناب ایک گلاس پانی لے کے آ جاؤ, یہ اٹھ کے گیا اور پانی لے کے آیا اور بزرگ کو پیش کر دیا, ہے نا. سارے مجمع نے کہا جناب بڑا اچھا بچہ ہے, اطاعت گزار ہے. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ بڑے کی بات کو ماننا یہ ہے اطاعت, بڑے کے حکم کو ماننا یہ ہے اطاعت. اگر تھک گئے تو میں یہیں ختم کر دوں گا. نعرے کی پرواہ نہیں کریں, جملے کو پرواز دیا کریں, خاموش نہ بیٹھا کریں. آپ پہنچ رہی ہے, میرا ساتھ دیں, مل کے سارے ساتھ دیں. پانی لے کے آؤ, پانی لے کے آ گیا, سارے مجمع تعریف کی بڑا اچھا بچہ ہے, اطاعت گزار ہے. کیوں اطاعت گزار ہے؟ اس لیے کہ بات کو اس نے مانا, اس پہ عمل کیا, ہے نا. تو ہمیں سمجھ میں آ گیا اطاعت کی معنی ہے حکم پر عمل کرنا. ایسا ہی نا, آپ نے حکم دیا, اس نے اطاعت کی, اس نے مان لیا. تو اطاعت کے معنی حکم پر عمل کرنا, اور احسان کے معنی اچھا برتاؤ کرنا, نیک سلوک کرنا, ہے نا. عجیب بات ہے, اللہ نے اپنے لیے اطاعت رکھا, رسول کے لیے اطاعت رکھا, الامر کے لیے اطاعت رکھا, لیکن ماں باپ کے لفظ بدل دیا, کہا احسان کرو, اچھا سلوک کرو. اب فرض کریں ماں باپ دونوں بیمار ہو گئے, ماں باپ بیمار ہو گئے, بستر پر ہیں, بستر عدالت پر ہیں. ماں کی عمر 60 سال, باپ کی عمر 70 سال, دونوں بیمار ہیں, دوائیں دے رہے ہیں, انجیکشن لگ رہا ہے, فائدہ نہیں ہو رہا, مرض گھٹ نہیں رہا, بڑھتا جا رہا ہے. بچوں نے بیٹھ کر مشورہ کیا, بھائی کیا کیا جائے. بچوں نے کہا جناب ڈاکٹر کو بدلا جائے, نیا فزیشین, نیا طبیب, نیا حکیم, نیا ڈاکٹر آ جائے. ڈاکٹر آ گیا, نیا ڈاکٹر آیا, اس نے چیک اپ کیا, اور بچوں سے کہا جناب یہ دوائیں نہیں چلیں گی, دوائیں یہ چلیں گی, ڈرپ یہ لگے گی, انجیکشن یہ لگے گا, شربت یہ پلا جائے گا, سیرپ یہ پلایا جائے گا, ہے نا. ڈاکٹر تو نسخہ لکھ کے چلا گیا. جب دوا پینے کا وقت آیا, اب جملے کی توجہ کرنا, قرآن فہمی کے بات کھول رہا ہوں, جب دوا دینے کا وقت آیا تو بیٹے نے بڑھ کے باپ کو دوا دی. باپ کو غصہ آ گیا, بیمار تو تھا ہی, باپ نے دوا کو پھینک دیا اور کہا ڈاکٹر کو گھر سے نکال دو. اب مجھے بتائیں سارا مجمع کہ بیٹا کیا کرے, کہ دوائیں پھینک دے, کہ ڈاکٹر کو گھر سے باہر نکال دے؟ نہیں, حکم شریعت یہ ہے کہ پیار سے دوا بھی پلاؤ اور ڈاکٹر بھی بلاؤ. اس لیے اطاعت نہیں کرنی, احسان کرنا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آواز نہیں آ رہی ہے نا. میں نے کہا جناب مولا بات رکھے آپ کے اپنے ہاتھوں کو پیچھے نہیں بولنا. میں نے کہا جناب باپ کہہ رہا ہے کہ دوائیں پھینک دو تو دوائیں پھینک دو. کہا نہیں, باپ پھینک کے بڑا کہتے رہے, لیکن اطاعت نہیں کرنی, ہمیں احسان کرنا ہے. تو اب ہماری سمجھ میں آ گیا کہ کبھی جو باپ کہے وہی کرنا احسان ہے, اور کبھی وہ جو کہے اگر خلاف مصلحت ہو تو اس کی بات کو نہ ماننا احسان ہے. تو باپ کے لیے دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے, لیکن اللہ نے میرے نبی کے لیے کہا کہ محمد کی ہر حال میں اطاعت کرنا. اگر وہ مرض میں قلم مانگ لے تو ہذیان کا الزام نہ لگانا. بہت بڑی بات,
بولے سارے, مل کے بولے سارے. ماشاء اللہ. نعرہ رسالہ یا رسول اللہ, نعرہ رسالہ یا رسول اللہ, نعرہ حیدری. واہ واہ, کیا کہنا. پڑھوں تھوڑا اور, وقت کم ہے, میرا ساتھ دیں. مجھے ظاہر ہے کہ وقت ختم کرنا ہے 45-50 منٹ کے اندر, لیکن اب نبی کا ذکر آ گیا ہے تو ایک جملہ کہہ رہا ہوں میں. میرا محمد وہ ہے جو کائنات کا سب سے بڑا امام بھی ہے, نبی بھی ہے. میرے نبی نے ہر باطل قوت کا ڈٹ کے مقابلہ کیا. تھک گئے لگ رہا ہے. ہر باطل قوت کو نبی نے شکست دی, اور حق نبی تو خود حق ہے نا, مجسم حق ہے نا. ہر باطل کے مقابلے پر آیا, اس کو ہرا دیا, شکست دے دی. لیکن پوری ذمہ داری سے میرے محترم سننے والوں, جملہ کہہ رہا ہوں, پوری ذمہ داری جملہ کہہ رہا ہوں, ہے نا, اور تاریخ کے ڈانڈے میں لا رہا ہوں جملے کے اندر, پوری ذمہ داری کے ساتھ. نبی نے ہر باطل کو ہرایا, ہر باطل کو شکست دے دی, لیکن پوری تاریخ اسلام میں کل 2 مقام ملے جہاں میرے کانوں میں یہ آواز آئی کہ محمد جیتے تو ہر جگہ پر ہے نا, لیکن پوری تاریخ میں کل 2 مقام ملے جہاں جیت بھی ہوئی اور جیت کا اعلان بھی ہوا. ساتھ یہ ذرا سا میرا, میں نے کیا بولا؟ ہر جگہ جیتے ہیں پیغمبر ہیں, ہر جگہ جیتے ہیں, ہے نا, لیکن پوری تاریخ میں میرے کانوں میں فقط 2 مقامات ہیں جہاں جیت بھی ہے اور جیت کا اعلان بھی ہے. آپ کہیں گے جناب آپ تو کہتے ہیں پیغمبر میرے ہمارے نبی ہر جگہ جیتے ہیں. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, ہر جگہ جیتے ہیں, لیکن جیت کا اعلان کان میں نہیں آیا. فقط 2 مقام ہے جہاں پہ جیت بھی ہوئی اور جیت کا اعلان بھی میرے کانوں تک آیا. ٹھیک ہے نا. اب سننے والے سوچ رہے ہیں کہ جناب جلدی سے بتائیں وہ اعلان کون سا تھا, ہے نا, جہاں 2 مقام پر جیت بھی ہے, جیت کا اعلان بھی ہے. تو چلیے ذرا 2 منٹ کے اندر آپ کو بڑا قیمتی نتیجہ دیا کر دوں, اور تاریخ کا ایک اہم رخ ہے آپ کے سامنے کھول رہا ہوں میں. دیکھیں جتنی بھی جگہ ہوئی ہیں وہ مدینے جانے کے بعد ہوئی ہیں. پہلی جنگ ہے جنگ بدر. آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ پہلی جنگ ہے جنگ بدر. مجھے ختم کرنا ہے گفتگو. اب یہ انتہائی قیمتی جملے ہیں جو آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں, جس نے پڑھا میں نے, ہے نا. لمبی گفتگو گھنٹے تک نہیں جائے گی, بہت مختصر کرنا ہے, ایسا سلسلہ میرے بعد میں جاری رہے گا. یہ جملہ قیمتی ہے, آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں, جہاں آپ کا دل چاہے میرا ساتھ دیں. مدینے جانے کے بعد پہلی جنگ ہے جنگ بدر. اب جنگ بدر میں نہ پڑھ رہا ہوں نہ پڑھ سنانا ہے, مجھے جانا ہے اپنے نبی کی بارگاہ میں, ہے نا, اور وہ جملے بتانے ہیں آپ کو جو میں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہر جگہ جیتے ہیں لیکن ہر جگہ اعلان نہیں ہوا. اعلان فقط 2 مقام پہ ہوا ہے نا. یہ سن لیں گے میرے معنی کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا تو جناب 2 مقام کون سے ہیں؟ جنگ بدر میں مسلمان جیت گئے. کہیں دکھائیں جو مجمع بیٹھا ہوا ہے قرآن مجید میں اعلان ہو گیا کہ ہم نے جیت کا اعلان کر دیا؟ نہیں ہے. کوئی آیت لے کے آئے, مجھے کوئی حدیث لے کے آئے, صاحبان مطالعہ بیٹھے, میرے بزرگ بھی ہیں اس کے اندر, بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا, کوئی لے کے آئے کہیں نہیں ملے گا, ہے نا. پورے قرآن میں کہیں نہیں ملے گا جیت کا اعلان, حالانکہ جیت ہوئی ہے, جیت ہے, جیت کا اعلان نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اب جلدی سے آ جائیں, توجہ رکھیے گا میری طرف. آپ دیکھیں ایسے خاموش بیٹھیں گے تو مزہ نہیں آئے گا. نعرہ بھلے نہ لگائیں لیکن طاقت دیں, جملوں کو پرواز دیں. اب جتنا آپ میرا ساتھ دیں گے اتنا میں آسانی سے پڑھتا رہوں گا. دوسری جنگ ہے جنگ احد. ٹھیک ہے نا. اچھا جنگ احد میں پڑھ نہیں رہا, جنگ احد آپ نے سنی ہوئی ہے, میں تو بس آپ کے سامنے پیغمبر تک جانے کے لیے جملہ پڑھ رہا ہوں. جنگ احد میں سن 3 ہجری میں جنگ احد ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. جنگ احد میں عرض کر رہا تھا کہ پیغمبر کے بارگاہ میں جانا ہے. ہر جگہ پیغمبر جیت گئے, ہے نا, لیکن ہر جگہ اعلان جیت نہیں ہوا. اعلان جیت فقط 2 مقام پہ ہوا. ٹھیک ہے نا. اب جنگ بدر میں نے کہا اعلان نہیں ہوا, جیت ہو گئی. اچھا جنگ احد میں میرے نبی نے اپنے 50 ساتھیوں کو ایک گھاٹی پہ کھڑا کیا تھا اور کہا تھا کہ زمین و آسمان ٹل جائیں تم نہ ٹلنا. ٹھیک ہے نا. اچھا لوگوں نے گھاٹی چھوڑی, گھاٹی چھوڑ دی. جب چھوڑ دی تو جنگ کا پاسا پلٹ گیا, مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہارنے لگے. مجھے بتائیں, نبی والے بتائیں, پیغمبر نے کیا کہا تھا؟ زمین و آسمان اپنی جگہ سے ٹل جائیں, تم ہلنا نہیں, تم کھڑے رہنا. نا لوگوں نے کہا نہیں اب تو ہم جنگ جیت گئے. جب جنگ جیت گئے تو کیا کھڑے رہنے کا فائدہ کیا؟ جیسے ہی وہ ہٹے وہاں سے, مشرک نے وہاں سے حملہ کر دیا اور مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہارنے لگے. قیامت تک کے لیے پیغمبر نے فیصلہ سنا دیا کہ جب بھی حدیث رسول کے مقابلے پر اپنے قیاس کو داخل کرو گے, جیتی ہوئی جنگ کو ہارتے رہو گے.
जंग बदर में जीत है, ऐलान नहीं है। जंग ओहद में भी इब्तदाई मरहले में जीत हो गई लेकिन ऐलान नहीं हुआ। अब जल्दी से आगे आए, जंग बदर भी हो गई, जंग ओहद भी हो गई। खंदक में तो काफिर को ने कुल्ले कुफर को मारा था, वहीं पर दिखा दे कि जीत का ऐलान हुआ, नहीं हुआ। ना बदर में हुआ, ना ओहद में हुआ, ना खंदक में हुआ। बस अली वालों, नबी वालों, कुरान वालों, अल्लाह वालों, पूरी तारीख़ इस्लाम में कुल 2 मकाम मिले। आवाज़ तेज करें, जहाँ जीत भी है, जीत का ऐलान भी है। वो ऐलान सुना दूँ आपको, दोनों ऐलान सुना दूँ, थके तो नहीं है, ऐलान सुना दूँ। जब 39 दिन तक बड़े बड़े 30 मार खान शिकस्त खा के आ गए तो पैगंबर ने क्या कहा था? माशाल्लाह माशाल्लाह, बोल साहब खोले यार, सारे नहीं बोल रहे, हाथ खोले, ऐसे नहीं, ऐसे हाथ खोले। 5 मिनट में खत्म करना जा रहे, सिर्फ जारी रह गया, मुझे 5-7 मिनट में खत्म करना, ठीक है ना? क्या जंग खंदक में क्या हुआ? जंग खंदक में काफिर को मारा लेकिन ऐलान नहीं हुआ। ऐलान फकत 2 मकाम पे हुआ। एक हुआ जंग खैबर में, जब 39 दिन तक खैबर पता ना हुआ तो नबी ने क्या कहा? लाओ के अंदर आएगा कदम रजुलन करान खैर फरारी जो है अल्लाह व रसूल हो, वो जो है अल्लाह व रसूल हो, वो यही भले जाके हर तक अल्लाह ने कल मैं उसे नाम दूंगा जो मर्द होगा, करार होगा, गैर फलान होगा, अल्लाह व रसूल का मुहिब होगा, अल्लाह व रसूल का महबूब होगा। वलन सुने और वलन यरजे हत्ता यफ्तह अल्लाह अला यदाए, और वो मैदान छोड़ेगा नहीं जब तक अल्लाह उसके दोनों हाथों पर जीत न ले। आगे 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 मिल के बनाया आवाज, मिल के अभी नजर नहीं आएगा, पूरी भाषा के साथ। तो एक मकाम जंग खैबर का जहां जीत भी है, जीत का ऐलान भी है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जीत भी है, जीत का ऐलान। मैं थक जाऊं, तुम ना लगना, जमाने को सुनाओ कि आज मैं क्या पैगाम लेके जा रहा हूं। अब दूसरा पैगाम तारीख का ढूंढे, वहां कौन सा है जहां जीत भी है, जीत का ऐलान भी है ना? तो मैंने ऐलान नहीं किया, मैंने ऐलान नहीं किया। तारीख ने लिखा कि जब हुदैबिया के मौके पर पैगंबर ने सुलहनामा लिख लिया ना, तो मुसलमानों को शक हो गया कि हम तो हार गए, हम तो शिकस्त खा गए। मुसलमान परेशान हो गए, शक में पड़ गए कि हम तो हार गए, ये पैगंबर ने सुलह कर ली। कुरान की आयत उतरी, अच्छा, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। सलामत है। इसलिए मजबे का बड़ा मालक पूरी ताकत लगानी है। मैं 5-6 घंटे का सफर करके आपके सामने हाजिर इंशाल्लाह ना हो हाजिर हुआ, पूरी ताकत लगानी है इंशाल्लाह, ताकि एक जुमले का इस्तेमाल हो, ठीक है ना? अल्लाह ने आयत उतारी, आपने दाद दे दी, मैंने तर्जुमा नहीं किया। तर्जुमा क्या है? रसूल हमने तुम्हारी सुबह को माशाल्लाह फतह बनाया, जीत बनाया, और फकत फतह नहीं बनाई, फतह खुली हुई जीत बनाया। हमारी समझ में आ गया कि पूरी तारीख इस्लाम में कुल मकाम मिले जहाँ जीत, बोलिए मेरे साथ, जहाँ जीत भी हुई, सामने वालों की आवाज़ नहीं आ रही, पीछे वाले बोल रहे हैं, मिलके बात चले। जहाँ जीत भी हुई और जीत का ऐलान भी हुआ, एक खैबर में और एक हुदैबिया में, है ना? खैबर में रसूल ने ऐलान फतह किया, हुदैबिया में अल्लाह ने ऐलान फतह किया। अली वालों, ये जंगें तो 2 है ना, ये जीत तो 2 है ना, एक हुदैबिया की और एक खैबर की, है ना? ये फतह तो 2 है, ये फतह तो 2 है। दोनों में फर्क क्या है? फर्क बयान करूं। फर्क ये है कि हुदैबिया में कलम चला, खैबर में तलवार चली। माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत है। बहुत पीछे वाले भी आ जाओ,
کیا سمجھ میں آیا؟ قرآن کی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. قرآن کی نگاہ میں, ایمان کی نگاہ میں, نبی کی نگاہ میں, ہے نا, جو اسلام کے مارکے سیف و قد کے ہیڈنگ ہے, جو اسلام کے مارکے, تو نہیں بولا بولے میں, جو اسلام کے مار پیچھے والا آواز آ رہی ہے, مل کے تاکہ لو, جو اسلام کے مارکے سیف و قلم کا فاتح بن جائے قرآن کی نگاہ میں, اسی کو علی کہتے ہیں. یعنی ایک ہی علی ہے, ایک ہی ذات ہے. اگر کلام اٹھائے تو اللہ اعلان فتح کرے, اگر تلوار اٹھائے تو نبی اعلان فتح کرے. اور علی والوں, نبی والوں, خدا یہ چاہ رہا تھا کہ علی کی یہ دونوں فتح ذہن سے مٹنے نہ پائے اور قیامت تک باقی رہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ میرے تیسرے امام سے لے کر میرے 11ویں امام تک ہر امام کا ایک بیٹا امام, حسین کا ایک بیٹا امام, زین العابدین کا ایک بیٹا امام, محمد باقر کا ایک بیٹا امام, جعفر صادق کا ایک بیٹا امام, موسیٰ کاظم کا ایک بیٹا امام, علی رضا کا ایک بیٹا امام, محمد تقی کا ایک بیٹا امام, علی رضا کا ایک بیٹا امام, علی کا ایک بیٹا امام. لیکن اللہ نے علی کے دو بیٹوں کو امام بنایا کہ جو فتح قلم دیکھنا چاہے وہ صلح حسن دیکھے, جو تلوار کی جنگ دیکھنا چاہے وہ حسین کو دیکھے. مل کے پڑھوں اور بولو, آواز نہیں آ رہی مجھے مجلس پڑھ دی ہے میں نے, ظاہر وقت کم ہے اور مجھے چھوڑنا بھی ہے, شاید میں مسائل بھی نہ پڑھ سکوں, 2 جملے فقط پہن رہا ہوں. لیکن اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں میں, یہ علی والے بیٹھے ہوئے, میں ابھی آپ کے سامنے اسلام کی آیتیں پڑھ رہا تھا. سورہ توبہ کی آیت, سورہ آل عمران کی آیت, سورہ روم کی آیت, سورہ نحل کی آیت, سورہ زمر کی آیت, میں نے مختلف مقامات سے میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی. لیکن یقین جانے میں کچھ نہیں کر رہا تھا, میں تو کو شراب پہ ہوں. اس شراب کو کبھی نجس نہ سمجھنا. فرمان شرابن طہورا, علی صاحب کے گزر ہے یا نہیں؟ سب نہیں بول رہے, تھکے بیٹھے. میں چھوڑ رہا ہوں, علی صاحب کے گزر ہے یا نہیں؟ بے شک. علی کوثر کی جم پلائے گا, بے شک اسے پلائے گا جس نے دنیا میں شراب گلی کا مزہ چکھا. بیٹھے ہوئے اب آج جملے نہ کر رہا ہوں میں, تو میں اتنی دیر سے آپ کے سامنے آج پڑھا, میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی لیکن میں نے کچھ نہیں کیا. میں نے آپ کے سامنے فتح خیبر کا ذکر کیا لیکن میں نے کچھ نہیں کیا. میں مدینہ والوں کو شراب حبیلی پلا رہا تھا. اور خبردار کبھی اس شراب کو نجس نہ سمجھنا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ شراب ہے جو کوثر سے لائی ہوئی, سلسبیل میں ملائی ہوئی, چادر میں چھانی ہوئی, انبیاء کی جانی پہچانی ہوئی. آدم نے بھی تو خلافت ربانی مل گئی, نوح نے بھی تو کشتی کی روانی مل گئی, محمد نے بھی تو محمد کی غلامی مل گئی, اور یوسف نے بھی تو حکمرانی مل گئی, اور زلیخا نے بھی تو جوانی مل گئی. خبردار شراب کبھی نجس سمجھنا. یہ وہ شراب ہے جو اب جملہ خدیہ کر رہا ہوں, آخری جملہ کر رہا ہوں بیان. یہ کوثر سے لائی ہوئی, سلسبیل میں ملائی ہوئی, چادر ابھی میں چھنی ہوئی. آدم نے بھی تو آپ پیچھے نہ بول رہا, آدم نے بھی تو خلافت ربانی مل گئی, آپ کے ایمان کی ترجمانی کرا. نوح نے بھی تو کشتی کو روانی مل گئی, محمد نے بھی تو محمد کی غلامی مل گئی, یوسف نے بھی تو حکمرانی مل گئی. مدر نہ آئے تو خاموش ہو جانا. زلیخا نے بھی تو جوانی مل گئی, اور نے بھی تو طریقہ کا نشان ہو گئے. صحابہ نے بھی تو سلمان ہو گئے, اہل بیت نے بھی تو بنیاد ایمان ہو گئے. تو مجھے کہنے دو کہ جس نے پی لی وہ پاک ہو گیا, جس نے پی نہیں وہ ناپاک ہو گیا, اور جو پی کے مکر گیا وہ ہلاک ہو گیا.
سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کیا بات ہے مولا ذکر عاشور کے دن ابو طالب کے خاندان کے 18 جوان شہید ہوئے. رو کے بیٹھے مسائل سن کے بیٹھے. اور 11 محرم کو جو بیبیاں خاندان ابو طالب کی اسیر ہوئی ان کی تعداد 40 سے زیادہ تھی. اور جو بچے ابو طالب کے خاندان کے قیدی بنائے گئے ان کی تعداد ایک روایت کے مطابق 64 تھی. 18 جوان 40 سے زیادہ بیویاں 64 بچے خاندان ابو طالب کے قیدی ہوئے. لیکن رونے والوں میں کیسے پڑھوں کہ جب قافلہ لٹ کر مدینے پہنچا تو بیویوں کی گود میں کل 5 بچے. آپ لوگ رہے ہیں عراق سے کوفے سے شام تک 32 منزلیں تھیں. خدا آپ کی فرصت کو قبول فرمائے. ایک دن میں اونٹ جتنا راستہ طے کرتا تھا اسے کہتے تھے 1 منزل. بچوں کو بتاؤ تو عراق سے شام تک 32 منزلیں تھیں یعنی 32 دنوں کا راستہ تھا وہاں تک. آل محمد کو جانتے ہیں کتنی دنوں میں لے جایا گیا؟ 16 دنوں میں. ظالم ناقوں کو دیوی سے توڑا تھے. یہ کہتے تھے کہ بڑے حاکم کے دربار میں جانا ہے. ناقے دودھی سے توڑا ہو. ماں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. ناقے دوڑ رہے تھے. بچے ماں کی گودیوں سے اچھل اچھل کے گرتے رہتے. مائیں چیختی رہتی. قافلہ چلتا رہتا. خدا معلوم آل محمد خاندان کے کتنے بچوں کی اس راستے میں قبریں بن گئی جنہیں آج ہمیں پتہ بھی نہیں. ایک رونے والوں سنو ایسا ہی کوئی جماعت تھا. ایسا ہی کوئی ہوتا. قافلہ شہر حمص کے قریب پہنچ چکا تھا. شام کا ایک شہر ہے شہر حمص. مختل کہتا ہے ایک مردہ بھی سکتے مڑ کر اس ناقے کو دیکھا جس پر اکیلی سانیہ بن گیا. یہ چھوٹی بچی 3-4 سالہ بچی اس کا یہ گود میں چلے. لیکن کیسے بولوں کہ جب قافلہ کربلا سے چلا ہے نا گود سے چھین کر ایک اکیلے ناقے پر رسیوں سے جگڑ کر باندھا گیا. بچے رسیوں سے جگڑ کر باندھے. سنیں گے میں بس ممبر چھوڑ رہا ہوں. سنیں گے بچی کھلی کیسے؟ قافلہ چلا. بی بی بات کے آنکھوں میں آنسو خدا سیدہ میں جگہ دی. بی بی زینب کی نگاہ اسی ناقے پر تھی. مخبر کہتے ہیں بی بی نے ناقے کی پشت سے خون کے قطرے ٹپکتے ہوئے بی بی نے خدا کے پرسے کو آپ ہائے قبول کرے. بی بی نے اپنے آپ کو گرایا اور کہا قافلہ اس وقت تک نہیں بڑھے گا جب تک کہ میری بھتیجی آزاد نہ کر دی جائے. آپ کو بچی کھلا گیا تو پشت ناقہ بھی لہو لہان تھی, سینہ بھی لہو لہان تھا. قافلہ کتنا سے گیا ہے نا اور کوفے میں کچھ دن رکا ہے اور وہاں سے جب نکلا ہے شام کے لیے. بتا پڑا تھا آپ کے سامنے آخر نمبر شہر حمص کے قریب بچی پھر اکیلے ناقے پر تھی. ایک کبھی طرح کی نگاہ پڑی اس ناقے پر دیکھا کہ ناقہ خالی ہے. ناقہ خالی ہے. ناقے کو سنیں گے جملہ بی بی نے پھر اپنے آپ کو زمین پر گرایا. میرے مولا سید سجاد بار بار کہتے تھے کہ میں نہیں بھولتا پھوپھی کا اپنے کو ناقے سے گرانا. ایک انسان جب زمین پر گرتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو دیکھنا ہے. میری پھوپھی کیا کرتی ہاتھ بڑے ہوئے تھے. آخری جملہ بی بی زمین پر آئی اٹھ کے کھڑی ہوئی. فاطمہ زہرا کے پردے کے پاس علی کی بڑی بیٹی شریعت الحسین بی بی جلال میں کہنے لگی قافلہ نہیں پڑے گا جب تک کہ میری بھتیجی نہ مل جائے. مقطع کی جملے سنیں گے. سید سجاد آئے پھر چھوڑو
میں. کہا پھوپھی اماں ہم جائیں بچے کو ڈھونڈنے. کہا بیٹے بھائی نے آخری وقت اسے میرے حوالے کیا تھا, تو یہیں قافلے کے پاس جائے, خدا کے پرسے کو حکم فرمائے آخری جملہ پڑھ لینا. بی بی زینب چلی, بی بی ام کلثوم چلی, اور رونے والوں آواز پرسے دینے بیٹھے ہوئے آواز دیتی ہوئی چلی, سکینہ سکینہ اگر ہماری آواز سنو تو لبیک نا. راوی کہتا ہے کہ میں بیویوں کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا, اتنے میں ایک ناقہ سوار آتا نظر آیا. بیوی نے اسے روک لیا اور کہا ایک شخص تم نے بھتیجی کو نہیں دیکھا؟ کہا بیوی مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ وہ آپ کی بھتیجی تھی, لیکن میں نے ایک بچی کو زمین پر گرتے ہوئے دیکھا, اور چونکہ وہ بچی منہ کے بل گری تھی اس کی ناک سے خون بہ رہا تھا. کہا بتا تو نے آخری جملہ, کہا بتا تو نے کہا دیکھا